یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں کا تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا دیکھیں جائیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ 2 مہینے قبل اختتام پذیر یو پی اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاسی پنڈتوں کا تجزیہ یہ تھا کہ ریاستی حکومت کو مفت راشن اسکیم نے بی جے پی کو ایک بار پھر اقتدار میں واپس لوٹنے میں مدد کی۔ بعض لوگوں کا جس سے پرجوش وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ریاست کے 15 لاکھ غریبوں کو مفت راشن آئندہ 3 مہینے تک دینا جاری رکھے۔ لیکن اپریل مہینہ شروع ہوتے ہی یو پی حکومت نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ اس منصوبے کے لیے اہل نہیں ہیں وہ اپنا راشن کارڈ 20 مئی تک سرنڈر یعنی جمع کر دے، ورنہ ان کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن تک ہی مفت راشن تھا، اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گا۔ ناظرین گرامی ادھر بھوپال شہر کی تقریباً نصف آبادی گزشتہ 3-4 دنوں سے چلچلاتی گرمی کے درمیان پانی کے بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے متعلقہ علاقوں میں پانی کی فراہمی سے متعلق پائپ لائن کی تبدیلی اور دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے اس صورتحال پیدا ہوئی۔ اس پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہریوں کے غصے کی خبروں کے درمیان شہری ترقیات اور ہاؤسنگ کے وزیر بھوپیندر سنگھ نے خود اس معاملے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر ادے پور میں کانگریس چنتن شیور کے بعد کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی آج راجستھان کے ڈونگر پور پہنچے، جہاں انہوں نے بنیشور دھام پہنچ کر پوجا ارچنا کی۔ اس کے بعد راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بنیشور دھام میں 132 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے پل کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے بانسواڑہ سرحدی علاقے میں جلسے عام سے خطاب کیا۔ راہل گاندھی نے سب سے پہلے بدھ پورنیما کی مبارکبادی دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آج میں نے بنیشور دھام میں پوجا اور اس پل کا سنگ بنیاد رکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی ریاست کیرالہ کے 5 اضلاع ایرناکولم، اڈوکی، تریشور، کوزیکوڈ اور کنور میں محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے 2 دنوں میں بھاری بارش کی پیشگوئی کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پیر کو محکمہ موسمیات کے ذرائع نے بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں بعض مقامات پر انتہائی تیز بارش یعنی 204.5 ملی میٹر کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کولم، پٹھان متھیاٹا، کوٹایم، اللہ ملاپورم، وائناڈ، کاسرگوڑ اضلاع کے لیے اورنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی کشمیری پنڈتوں نے جنتر منتر پر دھرنا دیا، حکومت سے راہل بھٹ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں کشمیری پنڈتوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کشمیریت کی طرز پر کشمیری پنڈتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے اور نسل کشی بل کو جلد سے جلد منظور کرے۔ مظاہرین کے بڑے مطالبات یہ تھے کہ حکومت کشمیری ہندوؤں کو نسل کشی کا شکار تسلیم کرے، معاملوں کو تیزی سے ٹریک کرنے اور نسل کشی کے قصورواروں کی شناخت کرنے کے لیے نسل کشی کمیشن قائم کرے، نسل کشی کی روک تھام کا بل بنایا جائے اور 1991 کی پنون کشمیر کی قرارداد کے مطابق کشمیر میں ایک جگہ بستی بنائیں، اس بات کا مطالبہ رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین بیشتر اسکولوں میں گرمی کی چھٹیاں چل رہی۔ اس موسم میں ریلوے نے اچانک مسافروں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ ریلوے 17 مئی سے 8 جون کے درمیان 20 سے زائد ٹرینوں کو معطل کر دیا اور 4 سے زائد ٹرینوں کے وقت اور روٹ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ریلوے کا یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے مصیبت بھرا ثابت ہونے والا ہے جنہوں نے لمبی لائن لگا کر ریزرویشن کرایا اور وہی ٹرین منسوخ ہو گئی۔ ریلوے کے اچانک اس فیصلے سے کئی مسافر انتہائی مایوس ہیں۔ ریلوے نے گونڈا کے راستے ممبئی، دہلی، جموں توی، احمد آباد، چندی گڑھ، ڈبروگڑھ سمیت اہم اسٹیشنوں کی طرف جانے والی کئی ٹرینیں طویل مدت کے لیے اس وقت معطل کر دی ہیں۔ ناظرین گرامی عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کیرالہ میں 2020 کے ساتھ اپنی پارٹی کی سیاسی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ 2020 ایک سیاسی تنظیم ہے جسے کیٹیکس کی حمایت حاصل ہے، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی بچوں کے کپڑے بنانے والی کمپنی ہے اور کیرالہ میں نجی شعبے کا سب سے بڑا آجر ہے۔ ناظرین گرامی ادھر مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام بھوپال رویندر بھون میں کشمیری پنڈتوں کی اردو زبان و ادب میں حصہ داری کے عنوان سے قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ قومی سیمینار میں اردو کے ممتاز ادیبوں اور صحافیوں نے شرکت کی اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں کشمیری پنڈتوں کی خدمات کو مثالی قرار دیا۔
ناظرین گرامی، مہنگی شادیوں کے دور میں اتوار کو ہندوستان اور پاکستان بین الاقوامی سرحد پر ضلع باڑمیر میں مسلم معاشرے کی اجتماعی شادی کا پہلا پروگرام علاقے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ باڑمیر ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہرپالیہ میں 50 جوڑوں نے ایک ساتھ نکاح قبول کیا۔ مسلم معاشرے کی اس پہلے اجتماعی شادی پروگرام میں بہت زبردست ہجوم دیکھنے کو ملا تھا۔ عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد بھی نئے شادی شدہ جوڑوں کو نیک خواہشات دینے کے لیے پروگرام میں پہنچی۔ شادیوں میں ہونے والی فضول خرچی کو روکنے کے لیے سرحدی باڑمیر مسلم کمیٹی کے پہلے اجتماعی شادی پروگرام میں 50 جوڑوں نے ایک ساتھ نکاح کا قبول نامہ پیش کیا تھا۔ ناظرین گرامی، پدرانہ معاشرے میں کسی بھی خاتون کا اکیلے اپنی زندگی جینا آج بھی کتنی مشکل بات ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ خاتون اپنے شوہر کی موت کے بعد 30 سال تک اپنی پہچان بدل کر جیتی رہی۔ پہچان بھی صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ خاتون نے اپنا جینڈر تک دنیا کے سامنے بدل دیا تھا۔ لوگ اپنی لڑائی خود لڑنے کے طریقے نکال لیتے ہیں۔ تمل ناڈو کی رہنے والی یس پٹیچیا مل نے بھی اپنے لیے ایسا ایک طریقہ تب نکال لیا جب ان کے شوہر کی موت شادی کے محض 15 دن کے بعد ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور آگے ایک لمبی زندگی جینے کے لیے تھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور آگے ایک لمبی زندگی جینے کے لیے انہوں نے ایسا فیصلہ لیا جو بالکل عام نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، شمالی کوریا میں اتوار کو 3,92,000 مریضوں کی کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جنہیں بخار ہے، اور 8 دیگر کی موت بھی ہو چکی۔ اس وقت ملک میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض کی لپیٹ میں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے CA نے اپریل کو یہ اطلاع دی ہے۔ 12 مئی کو شمالی کوریا نے کورونا وائرس کے انفیکشن کی اپنی پہلی لہر کا اعلان کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ اومیکرون BA.2 سے متاثر پائے گئے تھے۔ KCNA کے مطابق اپریل کے آخر سے ملک میں ایک نامعلوم بیماری پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اس کو کورونا کا نام دے رہے ہیں، بعض جو ہے کچھ الگ ہی مہلک بخار کا نام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا اقتدار گنوانے کے بعد سے سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل امریکہ پر نشانہ سادھتے رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر امریکہ کو لے کر انہوں نے بڑی بات کہی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیے بغیر ہی اسے غلام بنا لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی عوام کبھی بھی درآمد شدہ امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرے گی۔ کرکٹ سے لیڈر بنے 69 سالہ عمران خان کی حکومت کو گزشتہ ماہ اپوزیشن کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لا کر گرا دیا گیا تھا۔ اس پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اپوزیشن نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازش رچی تھی۔ ناظرین گرامی، سویڈن اور فن لینڈ نے حالیہ 5 سالوں سے ترکی کی طرف سے فیتو دہشت گرد تنظیم اور علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے اراکین کی واپسی کی طلب کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ترکی وزارت انصاف عدالتی فیصلے کی روح سے حالیہ 5 سالوں میں فن لینڈ سے 6 فیتو دہشت گردوں اور 6 PKK دہشت گردوں پر مشتمل کل 12 دہشت گردوں کی واپسی کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی وزارت انصاف سویڈن سے بھی 10 فیتو اور 11 PKK دہشت گردوں پر مشتمل کل 21 افراد کی واپسی کا مطالبہ کر چکی تھی۔ ناظرین، ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ اپنے پارلیمانی وفد کے ساتھ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو روانہ ہو چکے ہیں۔ شنتوپ ان کا وفد 16 سے 18 مئی کو باکو میں منعقد ہونے والی اقتصادی تعاون تنظیم پارلیمانی اسمبلی کی 30ویں جنرل کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں سیاحوں سے بھری بس کی اشتہاری بورڈ سے ٹکرانے کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس ڈائریکٹر لطیف عثمان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صوبے مشرقی جاوا کے دارالحکومت سورابایا سے مقامی سیاحوں سے بھری بس سیاحتی پہاڑی مقام ڈیک سے لوٹتے ہوئے موجو کیرتو شاہراہ پر اشتہاری بورڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ عثمان کے مطابق حادثے میں 14 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اقتصادی بحران کے باعث کشیدگی کے جاری ہونے والے سری لنکا میں گزشتہ ہفتے پرتشدد واقعات کے دوران 250 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کے ترجمان نالن تھلدوا نے بتایا کہ تشدد کی وجہ سے تھانوں سے گشتی سرگرمیوں کو بڑھانے اور گاڑیوں اور شناخت کی جانچ جاری رکھنے کو کہا گیا ہے۔ تھلڈوا نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے تشدد میں 230 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب سری لنکا میں بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ کی پیدائش، موت اور روشن خیالی کا دن منانے کے لیے گزشتہ روز ملکیر کرفیو ہٹا دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر حکومت عراق نے اطلاع دی ہے کہ ریت کے طوفان کے باعث 2000 افراد دم گھٹنے کی شکایت کے ساتھ اسپتالوں میں زیر علاج لے لیے گئے ہیں۔ عراقی وزارت صحت کے ترجمان سیف بدر نے شہریوں کو نظامی زندگی کو مفلوج کرنے والے ریتیلی طوفان کے تھمنے تک گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ طوفان کی بنا پر 2000 افراد کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل سے یہاں پر سخت ریتیلی طوفان جاری ہے عراق کے مختلف علاقوں میں۔ ناظرین، اسرائیلی فوجیوں کے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر رونما ہونے والے واقعات میں 40 سے زیادہ فلسطینیوں کو زخمی کیا ہے، جن میں سے 7 اصلی گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ ظالم اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں نے مغربی کنارے کے رام اللہ بیرے شہروں کے داخلی مقامات میں یوم نقبہ کی 74ویں سالانہ یاد کے موقع پر ہونے والے مظاہروں میں ظلم و تشدد کی انتہا کی تھی۔ انہوں نے مداخلت کی تو فلسطینیوں نے پتھراؤ کیا اور اس کے جواب میں جو ہے وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
ناظرین ادھر تیونسی وزیر داخلہ توفیق شراف الدین کے گھر پر دھماکہ ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دھماکہ ان کے گھر میں گیس کی اخراج کے سبب ہوا، جس میں وزیر سلامت رہے مگر ان کی اہلیہ جل گئی، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بتایا گیا کہ وزیر کے گھر کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی